شادی کے 11 مہینے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی محبت کی شادی تھی۔ اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے تھے، مگر اب شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی سے تنگ آ چکا تھا اور اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ بیوی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اس نے عدالت سے رجوع کیا اور جج صاحب سے کہا کہ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالے، لیکن اگر ہر حال میں وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے اور طلاق دینا چاہتا ہے تو مزید 30 دن کا وقت دے دے۔ ہر شادی کا 1 سال مکمل ہونے پر وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے، میں خاموشی سے اپنے شوہر سے دور ہو جاؤں گی۔ جج صاحب نے اس لڑکی کے شوہر سے درخواست کی کہ مزید 1 مہینہ اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے جج سے کہا، ٹھیک ہے جج صاحب، میں مزید اسے 30 دن تک برداشت کر لوں گا، مگر یہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ 30 دن یہ میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ طلاق تو اس سے میں ہر حال میں دوں گا۔ اگلے 30 دن شوہر نے اپنا بستر الگ کر لیا اور رات کو وہ کمرے کے صوفے پر سوتا تھا، جبکہ اس کی بیوی بیڈ پر اکیلی سوتی تھی۔ طلاق سے بعد 1 دن پہلے بیوی نے شادی کے سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک بہت مشہور ہوٹل میں کمرے کی بکنگ کروائی گئی۔ بیوی نے فون پر شادی کی سالگرہ کا کیک منگوایا۔ ڈیلیوری بوائے جیسے ہی کیک لے کر کمرہ نمبر 25 میں داخل ہو گیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے کمرے میں دونوں میری عادل سے شادی بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ حقیقی زندگی میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عادل سے میری منگنی کو 5 برس کا عرصہ بیت چکا تھا اور 6 ماہ بعد عادل سے میری شادی تھی، مگر جب شادی میں صرف 3 ماہ رہتے تھے تب عادل امریکہ چلا گیا۔ شادی سے پہلے ہماری اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی اور میں نے تو طے کر رکھا تھا کہ جس سے بھی میری شادی ہوگی تو اس لڑکے سے نکاح سے پہلے تو میں ہرگز بات نہیں کروں گی۔ لیکن عادل کے یوں اچانک چلے جانے پر جہاں میں حیران تھا وہاں میرا ابا بھی حیران تھا۔ ابا نے عادل سے اس بارے میں کیا بات کی اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتی، لیکن اب ایسا موقع تھا کہ مجھے عادل سے بات کرنا ضروری تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ جب شادی میں اتنا مختصر عرصہ دکھ گیا ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آخری کیا مجبوری ہے کہ وہ امریکہ چلا گیا؟ کیا وہ یہ رشتہ ختم کر کے جا رہا ہے یا پھر اسے اس رشتے سے زیادہ اپنی کیریئر کی فکر ہے؟ کیونکہ یہ بات تو میں بھی جانتی تھی کہ اسے باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ انہی کوششوں میں تھا، مگر اب اس کا یہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں نے عادل کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ رشتہ اور تعلق ختم کر کے جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ کے باپ سے بھی بات کی ہے اور میں ہم دونوں کی خاطر ہی باہر جا رہا ہوں، اپنے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے۔ میں نے عادل سے کہا، لیکن شادی میں تو صرف 3 مہینے باقی ہے، تو کیا 3 مہینے بعد آپ واپس آ جائیں گے؟ جس پر عادل کہنے لگے کہ میں نے انکل سے بات کی ہے اور اس سے مزید 1 سال مانگا ہے۔ ہماری شادی اسی تاریخ کو ہوگی، مگر 1 سال تاخیر سے۔ میں 1.5 سال بعد واپس آ جاؤں گا اور امید ہے کہ اتنا پیسہ کما کر تو آ جاؤں گا کہ ہمارا مستقبل آرام سے گزرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ رشتہ ختم کر دیا یا تمہارے باپ نے یہ رشتہ ختم کر کے تمہاری شادی کسی اور دوسری جگہ کر دی تو پھر تمہیں میری موت کی خبر ہی ملے گی، کیونکہ میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں اپنی اس محبت کا ثبوت ضرور دوں گا۔ ابا جان کو عادل پر بہت بھروسہ تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکا میری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور عادل سے زیادہ تو میری بیٹی کو کوئی خوش رکھ نہیں سکتا۔ لہٰذا ابا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1 سال کی تاخیر برداشت کر لے گا۔ میری بیٹی کی شادی اگر 22 سال کے بجائے 23 سال میں ہوگی تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسئلہ ہے تو اس بات میں ہے کہ بار بار رشتہ توڑ کر نئے جگہ تعلقات بنانے کا رزق نہیں لیا جا سکتا۔ کیونکہ عادل سے تو میرا باپ واقف تھا، اس کے ماضی سے بھی واقف تھا، کس قدر مشکلات میں اس نے زندگی گزاری تھی، اپنے سے 2 چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا، بڑی بہن کی شادی کرائی اور اپنے والدین کی بہت خدمت کی۔ عادل کی ان تمام صفات کی وجہ سے ابا اسے بہت پسند کرتے تھے، مگر مسئلہ تب پیدا ہوا جب 1 سال گزر چکا تھا لیکن عادل واپس نہ آیا۔
جس ڈیٹ کو واپس آنے کا عادل نے وعدہ کیا تھا وہ تاریخ گزر چکی تھی۔ ابا جان عادل کے بارے میں بار بار فون کرتا تھا کہ جس تاریخ کو تو نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا وہ تو گزر چکی ہے اور اب 6 ماہ اوپر ہو چکے ہیں، تو مجھے صاف صاف بتاتے کیوں نہیں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو یا تمہاری نیت بدل چکی ہے یا پھر امریکہ میں جا کر تو نے شادی کر لی ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ عادل اب بھی قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نے امریکہ میں کوئی شادی نہیں کی، میں 1 مہینے میں واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گا، بس مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیجیے۔ مگر جب 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی عادل واپس نہ آیا تو ابا نے میرے لیے رشتے کی تلاش جاری رکھی۔ وہ میری شادی میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ عمر بڑھ جانے سے کئی مسائل ہوتے ہیں، اور اب اس بات کی قائل تھے کہ لڑکیوں کی بڑی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ابا کے ایک دوست تھے جس کا نام عرفان صاحب تھا، وہ ابا کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ ابا جان میری شادی کو لے کر کافی پریشان ہے تو اس نے اپنا سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ دوستی رشتہ میں بدل جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اس کے بیٹے کا نام ظہیر تھا۔ ظہیر کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی تھی، اور عادل کا یوں اپنا وعدہ پورا نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ مجھ سے شادی کی خواہش بالکل نہیں رکھتا تھا۔ یا تو اس سے کوئی اور لڑکی پسند آ چکی ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جب ابا جان نے مجھ سے میری مرضی پوچھی کہ میں اپنے دوست کے بیٹے ظہیر سے تمہارا رشتہ طے کرنے جا رہا ہوں، اس رشتے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو میں نے ابا سے یہی کہا کہ ابا جان آپ میرے سربراہ ہیں اور آپ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اب میری یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے باپ پر بھروسہ کرتی ہے اور اس کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتی۔ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو ہماری شادی تھی اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ تو میرے اور میرے باپ کی مدد کر، ہمیں کبھی بھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس کو سہنے کی طاقت ہمیں نہیں۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن میں اپنے باپ سے محبت کرتی تھی۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ اگر کوئی ایسا لڑکا میری زندگی میں آئے جو شادی کے بعد مجھے پریشان کرے تو اس کے سب سے زیادہ تکلیف میرے ابا کو بھی ہوگی۔ 20 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور آج 8 تاریخ کو ظہیر کے ساتھ میرا نکاح تھا۔ بارات کے آنے میں ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا اور ابا جان ہر کسی کو تائید کر رہے تھے کہ جب بارات آ جائے تب مہمانوں کی خاطر میں کبھی کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بارات آئی تو دھوم دھام سے اس کا استقبال کیا گیا اور ابا جان نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ مولوی صاحب نے کہا پڑھانے کے لیے اسٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بارے میں کبھی میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رکعت انسانی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ عادل تو میری زندگی سے جا چکا تھا، حتیٰ کہ میرے خیالوں سے بھی نکل چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ امریکہ سے واپس آنے والا نہیں، اور ابا جان بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نکاح سے ماض 20 منٹ پہلے اچانک عادل شادی کی اس تقریب میں رنگ میں بن کر داخل ہوا اور آتے ہی میرے باپ سے کہنے لگا حاجی صاحب میں واپس آ گیا ہوں، میں آپ کو اپنی مجبوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا مگر آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے۔ میں کرن کے خاطر ہی امریکہ گیا تھا اور اب اسی کی خاطر میں واپس آیا ہوں۔ جب میرے والدین نے مجھے بتایا کہ کرن کی دوسری جگہ شادی طے ہو چکی ہے، تمام مہمان حیران تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، جبکہ ابا جان اپنی جگہ سے اٹھے اور عادل کے منہ پر تب پر رسید کرتے ہوئے
کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری زندگی کو جہنم بنا ڈالو۔ جب ہم نے تم سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے تب تم یہاں کیا لینے آئے ہو بھائی؟ تھپڑ کھانے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا اور اسی بات کی دھمکی دے رہا تھا کہ اگر کرن سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ دولہے کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اپنی جان لے لے گا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے لڑکے والوں نے پولیس اسٹیشن فون کیا اور یہ کام بہت ہی رازداری سے کیا گیا تھا کہ عادل فرار نہ ہو سکے۔ وہ عادل کو گرفتار کروانا چاہتے تھے۔ پولیس آنے سے پہلے ہی باراتی عادل سے جھگڑا کرنے لگے۔ تیز شاز نے ہمارے خوشیوں کو نظر لگائی، یہ ہماری خوشیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑائی اور بحث جب حد سے بڑھنے لگی تب ظہیر کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کہا بس بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید قدرت کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے اور یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر ظہیر اور اس کا والد حیران ہوا۔ عرفان صاحب نے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیوں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن بنی ہو اور ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ سن کر ظہیر کی ماں کہنے لگی میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن نہیں بلکہ اس کے دشمن تو آپ ہیں۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران ہوئے اور مولوی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بہت سی باتیں مجھ سے چھپائی جا رہی ہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں نے مجھے نکاح کے لیے بلایا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگوں کے ہاں تو بڑے مسائل ہیں۔ دلہے کی ماں کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے کہا کہ میں یہ نکاح نہیں پڑھا سکتا تب تک جب تک مجھے حقیقت سے آگاہ نہ کیا جائے۔ پھر وہ دولہے کی ماں سے کہنے لگے کہ محترمہ آپ جو کہہ رہی تھی ذرا تفصیل سے بتائیے، آپ اپنے بیٹے کی اس شادی کی مخالف کیوں کر رہی ہے؟ ظہیر کی ماں نے کہا کہ یہ شادی کی بنیاد ہی غلط ہے۔ میرا شوہر دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ تو اپنے دوست سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ابا نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ کیسا بدلہ؟ وہ کہنے لگی بھائی صاحب جس کو آپ دوستی سمجھ رہے ہیں یہ دوستی نہیں، میرا شوہر تو آپ سے حسد کرتا ہے، شاید اس وقت سے جب میری اس سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ حاجی صاحب سے حاسد تھا کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بہت عزت کرتے ہیں، حالانکہ مال و دولت میں حاجی صاحب مجھ سے زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی نظروں میں اس کی اتنی عزت کیوں ہے؟ ابا نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہنے لگے کہ میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ اگر میرا دوست مجھ سے حسد کرتا ہے تو وہ میری بیٹی کو بہو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس پر ظہیر کی والدہ نے کہا کیونکہ وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ ظہیر اس شادی کے لیے بالکل رضامند نہیں اور کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے اپنے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ شادی کے بعد ظہیر کرن کو تکلیف دے گا اور اس تکلیف کو اس کا باپ محسوس کرے۔ کیوں؟ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو تکلیف کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا اور اسی حالت میں وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے اور شوہر کی ساری باتیں سن لی تھی اور ان کی ارادوں سے بھی واقف تھی، لیکن میں خاموش تھی۔ خاموش اس لیے تھی کہ جوان بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود وہ مجھے گھر سے نکال دیتا، مگر اب میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گی۔ جب یہ لڑکا اچانک امریکہ سے واپس آیا ہے اور نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی یہاں حاضر ہوا ہے تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے میرے لیے کہ میں اس بات کو چھپا نہ پاؤں اور اس حقیقت کو بیان کروں جو میں نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے۔ میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں، میں بھلا کس کی بیٹی کا گھر خراب کرنا چاہوں گی؟ بیوی کی باتیں سن کر عرفان صاحب کا سر جھکا ہوا تھا، گو کہ وہ تمام باتیں دل سے تسلیم کر رہے تھے۔ اپنے دوست کی خاموشی دیکھ کر ابا جان اس سے بار بار پوچھ رہے تھے
کہ تم ایسا کیوں کرنے جا رہے تھے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ زندگی کے ہر موڑ پر میں نے تمہارے ساتھ دیا، لیکن تم میری ہی بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اپنے بیٹی سے شادی کرا کے۔ پولیس وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن ابا جان نے پولیس کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ساتھ بارات کو بھی واپس بھیج ہی دیا، کیونکہ حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی اور اب یہ شادی ممکن نہیں تھی۔ اس کے بعد عادل نے ابا سے معافی مانگی کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہ کر پایا، لیکن اب میں لوٹ آیا ہوں۔ ابا نے عادل کو معاف کر دیا اور یوں عادل سے میری شادی ہوئی۔ میں دلی اور دماغی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ جس شخص سے میری شادی ہونے والی تھی وہ بارات لے کر گھر واپس چلا گیا تھا، اور اب اچانک عادل کا یوں واپس آ جانا میرے لیے ایک حادثے سے کم نہیں تھا۔ اور عادل سے شادی کے کئی عرصے تک، کئی مہینوں تک میں گم سم رہی، لیکن پھر عادل نے میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگے، اتنا خیال جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ ابا کے بعد جس نے مجھے سب سے زیادہ پیار دیا وہ عادل ہی تھا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگی کہ مجھے عادل کی شکل میں اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں عادل کو ایسا کیا ہوا کہ اس کا میرے سے دل بڑھنے لگا۔ عادل کا میرے ساتھ رویہ بدلنے لگا، جس کی امید بالکل مجھے نہیں تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے، یا پھر اپنے رویے سے ایسا ظاہر کرتے کہ اس نے شادی کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں ہر بات تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن عادل کی یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی تھی جب وہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہ کرتے تو شاید ابھی تک میں گھر میں کنواری بیٹی رہتی۔ میں دل سے کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہیں اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہتی تھی، اکثر ان کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن اس کے رویے میں کبھی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہ آ سکی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عادل پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور زیادہ تر مجھے عرفان صاحب پر ہی شک تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی اب باقی خوشیوں کے دشمن تھے، اور شاید یہ کام بھی اسی نے کروایا ہو۔ لیکن جب حساب کتاب کروایا تو پتہ چلا کہ عادل پر کسی قسم کا جادو وغیرہ نہیں ہے۔ میری شادی کو ابھی 11 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن عادل نے اپنے منہ سے ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک دن ایسے ہی بات شروع ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی صورت ایسی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو اب بس زندہ نہ رہ پاتے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ میں عادل سے بہت محبت کرتی تھی، تبھی تو میں اس کی ہر بات برداشت کرتی تھی، کبھی بھی پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا کرتے۔ لیکن عادل مجھے اپنی زندگی سے کیوں نکالنا چاہتے تھے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ میں بار بار اس بات پر غور کرتی تھی کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ عادل کا دل مجھ سے اتنا پھر گیا تھا، اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا سخت ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہذا عدالت سے رجوع کیا۔ جج صاحب نے ہم دونوں کو طلب کیا اور ہمارے بیانات ریکارڈ کروائے۔ عادل اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھا کہ میں کرن کو طلاق دینا چاہتا ہوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اچانک میں نے جج صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرے شوہر کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ مجھے مزید 1 مہینہ برداشت کر لے، اور پھر 30 دن گزر جانے کے بعد یہ مجھے بھلے طلاق دے دے۔ جج صاحب نے عادل سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے نکال لے، کہاں فیصلہ کر ہی چکے ہیں، تو اسے مزید 30 دن اپنے ساتھ ٹھہرنے کی مہلت دے دو۔ عادل اس بات کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن وہ حیران تھا کہ آخر اس کی بیوی نے ایسا کیوں کہا۔ عدالت کے باہر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ان 30 دنوں میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا تو ایسا کبھی ممکن نہیں۔ میرا فیصلہ آخر میں وہی ہوگا جو اب ہے۔ میں اب کسی صورت اپنی زندگی میں تمہارے ساتھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔
میں نے عادل سے کہا ٹھیک ہے، جو فیصلہ آپ نے کر لیا ہے آپ کی مرضی، لیکن اگلے 1 مہینے تک تو کم از کم میں آپ کی بیوی ہوں، اس بات کو دل سے قبول کر لے۔ عادل نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو قبول کیا، لیکن اب تو ہمارے درمیان فاصلے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ تعلق بہت عارضی ہے۔ 30 دن کب گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور عادل سچ کہہ رہا تھا، فاصلے پہلے سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ پہلے تو بیڈ پر ایک فاصلہ رکھ کر وہ سوتا تھا، مگر اب وہ بیڈ پر بھی نہیں سوتا تھا۔ تکیہ اٹھا کر اس نے اپنے آپ کو صوفے پر شفٹ کر لیا اور میں بیڈ پر اکیلی سوتی تھی۔ کسی بھی عورت کے لیے ایسی زندگی آسان نہیں جو میں گزار رہی تھی، لیکن میں عادل کو ایک اور موقع دے رہی تھی کہ وہ ایسی غلطی مت کرے، ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی سے نہ نکالے جو اس کی بہت خیر خواہ ہو۔ عادل نے ٹھیک کہا۔ 30 دن گزرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور آخری دن پہنچا ہماری ایک ساتھ زندگی کا، مگر میں شادی شدہ زندگی کا آخری دن یادگار بتانا چاہتی تھی۔ شادی کی سالگرہ منا کر میں اپنے شوہر کو یاد دلانا چاہتی تھی کہ 1 سال پہلے ہمارا تعلق کیسا تھا، ہمارے ایک دوسرے کے لیے کیا احساسات تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ جب میں دلہن بن کر گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، شادی کے سالگرہ میں نے ایک مشہور ہوٹل میں بنانے کا فیصلہ کیا اور اس ہوٹل میں ایک کمرے کی بکنگ کروائی گئی۔ میں نے ہوٹل کے اس کمرے کو بہت سجایا اور عادل سے کہا کہ 30 منٹ بعد اس کمرے میں داخل ہونا، ابھی میں تیار ہو رہی ہوں۔ جب 30 منٹ بعد عادل کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں دلہن کے روپ میں سامنے بیٹھی تھی۔ عادل نے ایک بار میری طرف دیکھا، پھر نظریں موڑ لی اور کہنے لگا کہ تمہاری اس حرکتوں کی وجہ سے میرا دل پھرنے والا نہیں ہے، میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ یہ چونچ لے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کل میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا کل کی کل دیکھی جائے گی، لیکن آج تو میں تمہاری بیوی ہوں، کم از کم آج تو مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے فون کر کے شادی کی سالگرہ کا کیک منگوایا۔ ڈیلیوری بوائے کیک دے کر واپس گیا تو میں نے عادل کو اپنے سامنے بٹھایا، ایسے دلہا بنایا، حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج میری ہی مرضی چلنی تھی۔ پھر عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا تھا اور مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، مجھے حقیقت کیوں نہیں بتاتی؟ عادل نے آج پہلی بار مجھے حقیقت بتائی، کہنے لگا کہ میں بلڈ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ میں امریکہ میں بھی اپنا علاج کروانے گیا تھا۔ میں نے حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میرے پاس اب 6 ماہ کا وقت ہے۔ میں تمہیں اس لیے طلاق دینا چاہتا تھا کہ طلاق کا دکھ اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ بیوہ ہونے کا دکھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس رات ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرا فیصلہ کل بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا۔ صبح عدالت میں جب ہم پہنچے تو جج صاحب نے عادل سے پوچھا کہ عادل میں آپ کا فیصلہ اب بھی وہی ہے یا اس 30 دنوں میں آپ نے اپنی بیوی سے کوئی رجوع کیا؟ عادل نے کہا جج صاحب میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے۔ پھر جج مجھے مخاطب ہوا کہ بیوی آپ کیا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا جج صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے شوہر کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے اور میں مشکل کے اس گھڑی میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر میرے شوہر نے آج مجھے طلاق دی تو کل میں اپنی زندگی ختم کر ڈالوں گی۔ بڑی عدالت میں عادل وہاں بھی رونے لگا اور طلاق دینے کے اس فیصلے کو رد کیا۔ وہ لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ جو اس کے پاس بچا تھا، میں اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتی تھی اور میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی اور جی کر بھی دکھایا۔
وہ کہ میرا شوہر 6 ماہ بعد مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، مگر میں نے اس کی یادوں کو اپنے دل میں بسا لیا۔ ان 6 ماہ میں اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں آج بھی عادل کی اس نشانی کی پرورش کر رہی ہوں۔ یہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہے۔ میں اسے اپنے باپ کی طرح اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ بڑی مہربانی۔